السلام علیکم گائز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ نیو سٹوری دلہن جو ہم پڑھ رہے تھے، آج اس کا تھرڈ اور لاسٹ پارٹ ہے۔ اگر آپ نے پہلے 2 پارٹ نہیں دیکھے تو ان سب کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، چیک آؤٹ کر لیجئے گا، آپ کو سٹوری بہت اچھی لگے گی۔ اور اب ہم آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ چودھری صاحب کا بھیجا ہوا بندہ 3 دن پہلے شہر سے ایک بزرگ عالم بابا کو لے آیا تھا، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ کملی پر ابھی تک اس چڑیل کا حملہ نہیں ہوا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ جاوید بھی اس واقعے کے بعد سنبھل چکا تھا۔ ماجہ البتہ کملی یا پیپل کے نام سے اب بہت ڈرتا تھا۔ بزرگ بابا روز چودھری کے ڈیرے پر مراقبہ کر رہا تھا، مگر ابھی تک اسے چڑیل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ آج سوموار کا دن چاند کی 27 تاریخ تھی۔ عصر کے وقت سے ہی زور کی ہوا چل رہی تھی، جو کہ اب آندھی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ دیہاتی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہوا میں بہت مٹی اڑ رہی تھی۔ عالم بابا اپنے معمول کے مراقبے میں بیٹھا تھا کہ کمہاروں کے گھر سے اچانک بڑے زور کی بلیوں کی گراہٹیں آنا شروع ہو گئیں۔ گلیوں کے آوارہ کتے بھونکنے کی بجائے سہم گئے تھے۔ عالم بابا جو آنکھیں بند کر کے مراقبے میں تھے، اپنی آنکھیں کھول دیں اور ہاتھ میں پکڑی تسبیح پر جلدی جلدی ورد کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ ہاتھ میں پکڑے پانی پر پھونکیں مارنی شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں لٹکتی لالٹین کو تھامے کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہوا مسلسل تیز چل رہی تھی، جس کی وجہ سے لالٹین کی روشنی کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو رہی تھی۔ صحن میں لالٹین کی روشنی دیکھ کر جاوید بھی اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ جاوید کو دیکھ کر عالم بابا مسکرا دیے اور ہاتھ میں پکڑا پانی کا برتن اسے تھما دیا اور اسے خاموشی سے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ گاؤں کی گلیوں سے ہوتے ہوئے وہ دونوں پیپل والی زمین کی طرف چل پڑے تو جاوید عالم بابا کا مقصد سمجھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں پیپل کا پیڑ تیز ہوا میں جھومتا ہوا نظر آنا شروع ہو گیا تو جاوید کی آنکھوں میں کچھ دن پہلے کے مناظر گھومنا شروع ہو گئے۔ پیپل کا پیڑ رات کے اندھیرے اور تیز آندھی میں بہت وحشت ناک لگ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا پورا پیڑ چڑیل کا روپ دھار چکا ہے۔ پیڑ کے نیچے پہنچ کر بابا نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی کی مدد سے ایک دائرہ لگایا اور جاوید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جاوید بیٹا، اس دائرے میں آ جاؤ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس سے باہر نہیں نکلنا اور نہ مجھے آواز دینی ہے اور نہ کسی کی آواز کا یقین کرنا ہے جب تک کہ میں نہ کہوں۔ اور اس پانی کا خیال رکھنا، میں پیڑ کے دوسری جانب جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر عالم بابا جاوید کا کندھا تھپ تھپا کر پیڑ کی دوسری جانب چلے گئے۔ جاوید دائرے کے اندر پانی کے برتن کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ عالم بابا کی بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، جس سے وہ سمجھ گیا کہ وہ ایک بار پھر مراقبے میں ہے کہ اتنے میں اسے پگڈنڈی پر پائل کے بجنے کی آواز آنا شروع ہوئی، جیسے کوئی عورت ادھر کو آ رہی ہو۔ آواز تو قریب قریب آ رہی تھی، مگر کوئی وجود اسے ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ پھر پائل کی آواز بلی کی گراہٹوں میں بدل گئی، جیسے کئی بلیاں ایک دوسرے پر گرا رہی ہوں۔ خوف کی ایک لہر اس کے بدن میں سرایت کر گئی۔ جب اس نے سامنے والی پگڈنڈی پر کملی کو آتے دیکھا، بلیوں کی گراہٹیں اس کے منہ سے نکل رہی تھیں۔ جیسے جیسے وہ پیڑ کے قریب آ رہی تھی، اس کی ہیبت بدل رہی تھی۔ اب وہ کملی سے چڑیل میں بدل چکی تھی۔ اس کی موجودگی میں ماحول اور بھیانک ہو گیا تھا۔ اچانک اس نے ایک چیخ ماری اور ہوا میں بلند ہو کر پیپل کے گرد گھومنے لگی۔ جب وہ نیچے زمین پر اتری تو ایک خون خوار بھیڑیے کی شکل اختیار کر چکی تھی، جو پیڑ کے دوسری طرف منہ کر کے گرا رہا تھا۔ اچانک پیڑ کے دوسری طرف سے ایک دیو ہیکل شیر نمودار ہوا۔ شیر نے آتے ہی بھیڑیے پر حملہ کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے کی گردن پر وار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لڑائی میں کبھی بھیڑیا حاوی ہو رہا تھا تو کبھی شیر، مگر مجموعی طور پر شیر کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا۔ بھیڑیا اب مدافعتی لڑائی لڑ رہا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے بھاگنے کے چکر میں ہے، مگر شیر اس کو یہ موقع نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں بھیڑیا ہوا میں بلند ہوا۔ شیر نے اسے دبوچنے کے لیے چست لگائی، مگر وہ کالا دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ شیر واپس جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا گیا۔ بظاہر چڑیل اور عالم بابا کی پہلی لڑائی میں جیت عالم بابا کی ہوئی تھی۔
مگر یہ تو شروعات تھی ابھی۔ اتنے میں ارد گرد سے ایک بار پھر بلیوں کی گراہٹوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور آس پاس سے سینکڑوں بلیاں کھیتوں سے نکل کر پیڑ کے نیچے جمع ہو گئیں۔ ان بلیوں کی جسامت اور ہیبت عام بلیوں سے قدرے مختلف تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر تل دھرنے کو جگہ بھی نہیں بچی تھی، مگر کسی بلی نے ابھی تک دائرے کی لکیر کو عبور نہیں کیا تھا۔ اسے انتظار تھا کہ اب عالم بابا کس روپ میں آتے ہیں، مگر پیڑ کے دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ کافی دیر تک بلیاں بیٹھی گراتی رہیں اور آخرکار جہاں سے آئی تھیں واپس کھیتوں میں گم ہو گئیں۔ بلیوں کے جاتے ہی جاوید نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی تک وہ یہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا، مگر نہ ہی بھیڑیے نے اور نہ ہی بلیوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ آندھی رک چکی تھی، مگر پیپل کا پیڑ بدستور اندیکھے طوفان کا سامنا کر رہا تھا۔ اتنے میں اسے کھیتوں سے سرسراہٹ کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ ایک بہت بڑا کالے رنگ کا اژدہا اب کی بار سیدھا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اتنا بڑا اژدہا اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے جی میں آیا کہ اٹھ کر کھیتوں میں دوڑ لگا دے، مگر عالم بابا کے الفاظ اسے یاد تھے کہ کچھ بھی ہو جائے اس دائرے سے نہیں نکلنا ہے۔ اژدہا سیدھا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اژدہے کی جسامت اس کی جسامت سے کوئی 4 گنا بڑی تھی۔ اگر وہ منہ کھول لیتا تو جاوید کو پورے کا پورا نگل سکتا تھا۔ اژدہے نے دائرے کا چکر لگایا اور پھنکارتے ہوئے واپس کھیتوں میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایک بار پھر سے اسے پائل کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سامنے کے راستے سے ایک عورت بنی سنوری دلہن کے لباس میں آ رہی تھی۔ عورت اندھیرے میں بھی چاند کی طرح چمک رہی تھی، مگر اس نے چہرہ نقاب میں چھپایا ہوا تھا۔ جاوید کے قریب آ کر اس نے نقاب ہٹا دیا۔ یہ تو کملی تھی جو مکمل دلہن بنی ہوئی تھی، اور اتنی خوبصورت کہ پہلے اس نے اتنی حسین عورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ جاوید کو دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ آ جاؤ جاوید، ہم اپنی دنیا میں چلتے ہیں جہاں کوئی نہیں ہوگا، آپ ہوں گے، میں ہوں گی، اور ہماری محبت۔ آؤ جاوید آؤ، خود کو اس دائرے میں قید نہ کرو، دیکھو میں تمہارے لیے بن سنور کے آئی ہوں، دیر نہ کرو، جلدی آ جاؤ۔ وہ مسلسل اسے پکارے جا رہی تھی۔ اس کی آواز میں جادو تھا، طلسم تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنا اختیار کھو رہا ہے۔ قریب تھا کہ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا جاتا۔ پیڑ کے دوسری طرف سے اسے شیر کی ایک گرجدار دھار سنائی دی، جس نے جاوید کے اٹھتے ہوئے قدم روک دیے، اور جاوید اس طلسم سے نکل آیا۔ وہ کملی نما عورت غصے میں پاؤں پٹکتی پیڑ کے دوسری طرف چلی گئی جہاں عالم بابا گئے تھے۔ وہ غصے میں چلا رہی تھی، تم کیا سمجھتے ہو تم یہاں سے زندہ نکل جاؤ گے؟ تم رانی کو آزاد کرا لو گے؟ میں تم دونوں کو زندہ جلا دوں گی۔ اس کی آواز میں کرخت پن تھا، جس کی وجہ سے جاوید کو اپنے کانوں میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے میں پیپل کا پیڑ اتنی زور سے ہلا جیسے ابھی گر جائے گا۔ پیڑ کی جڑیں تک زمین سے اکھڑ رہی تھیں۔ اسے لگا کہ پیڑ ان دونوں کے اوپر گر جائے گا اور وہ عالم بابا نیچے دب کر مر جائیں گے۔ پیڑ شدید ہلنا شروع ہو گیا اور وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے دائرے سے نکلنے کا مکمل ارادہ کر لیا تھا۔ جیسے وہ نکلنے کے لیے اٹھا، پیڑ کے پیچھے سے ایک بار پھر شیر جست لگا کر اس کے سامنے دھاڑنے لگا، جیسے اسے دائرے سے نکلنے سے روک رہا ہو۔ وہ عالم بابا کا اشارہ سمجھ گیا اور اللہ کا نام لے کر پھر بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھتا دیکھ کر شیر واپس چلا گیا۔ شیر کے جاتے ہی اسے عالم بابا کی آواز سنائی دی، بیٹا جاوید، مجھے پیاس لگی ہے، ادھر آ کر مجھے پانی دو۔ بہت پیاس لگی ہے، آؤ بیٹا آؤ۔ چڑیل سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہوں، اگر مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا، میرے مرتے چڑیل تمہیں بھی مار دے گی، اللہ کے واسطے آؤ بیٹا، مجھے پانی دو۔ عالم بابا اب باقاعدہ منتیں کر رہا تھا، مگر جاوید کو عالم بابا کے الفاظ یاد تھے کہ میری آواز کا یقین نہ کرنا اور دائرے سے باہر کچھ ہو جائے مت نکلنا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کو تھامے بیٹھا رہا۔ اب عالم بابا کی آواز میں غصہ آ گیا تھا۔ وہ باقاعدہ گالم گلوچ کر کے پانی مانگ رہا تھا، مگر جاوید ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد عالم بابا کی آواز آنا بند ہو گئی اور بہت سی عورتوں کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ آپس میں بول رہی تھیں، ہائے چڑیل نے چودھری اور چودرانی کو مار دیا ہے، کوئی جا کر چھوٹے چودھری کو اطلاع دے۔ یہ آوازیں سن کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس کے جی میں آیا کہ وہ عالم بابا کو آواز دے کر پوچھے کہ کیا یہ سچ ہے یا نہیں۔
وہ اسی مخمصے کا شکار تھا کہ پیر کے پیچھے سے کملی نکل کر اس کے سامنے آ گئی۔ اب کی بار وہ پرانے کپڑوں میں ملبوس خستہ حال لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھو، چودھری اور چودرانی کو مار کر آئی ہوں۔ یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھ آؤ۔ نکلو دائرے سے۔ اس کے پیچھے گاؤں کی طرف سے ابھی تک عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس نے چڑیل کو کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مرو گے، تم دونوں مرو گے، اب تم سب کو مار کر جاؤں گی یہاں سے۔ اتنے میں پیر کی دوسری طرف سے عالم بابا تیزی سے نکلے اور کملی کی ٹانگوں پر اپنی لاٹھی ماری۔ کملی کراہ کر نیچے گری اور عالم بابا نے جلدی سے اس کے گرد دائرہ لگا دیا اور ہاتھ میں پکڑی تسبیح پر جلدی جلدی ورد کرنا شروع کر دیا۔ کملی دائرے سے نکلنے کے لیے جیسے نکلی، آگ کا ایک شعلہ اس کی طرف لپکا اور وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ یہی اس نے دائرے کے دوسری طرف کیا، وہاں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی ہوا۔ نکالو مجھے یہاں سے، وہ زور زور سے چلا رہی تھی، مگر عالم بابا بس آنکھیں بند کر کے تسبیح پر ورد کیے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور کملی کی طرف دیکھ کر بولے، بتا کیوں تو نے اس بچی کو پکڑا ہوا ہے؟ بتا ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس کے ساتھ ہی عالم بابا نے جاوید کے ہاتھ سے پانی لے کر کملی کے منہ پر چھڑکا تو کملی مارے تکلیف کے زمین پر دہری ہو گئی اور زور زور سے چلانے لگی، رک جاؤ، سب بتاتی ہوں۔ یہ بہت خوبصورت تھی، روز اپنی ماں کے ساتھ یہاں گھاس کاٹنے آتی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر خود سے نفرت ہوتی تھی، اس لیے میں نے اسے جکڑ کر اس کی خوبصورتی ختم کر دی۔ خوبصورتی چہروں پر نہیں دلوں میں ہوتی ہے، اخلاق میں ہوتی ہے۔ چہروں کی خوبصورتی کے پیچھے بھاگنے والے اپنے مقصد سے بھٹک جاتے ہیں۔ عالم بابا نے اسے مخاطب کر کے کہا، تو نے اپنی حد پھلانگ لی ہے، اب تیرا واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ کہہ کر عالم بابا نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کملی کے گلے میں ڈال دی۔ نہیں، مجھے مت مارو، مجھے جانے دو، میں کبھی واپس نہیں آؤں گی، مجھے جانے دو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تسبیح کو تھامے ہوئے تھی۔ اس کے ہاتھوں اور گردن سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ بہت اذیت میں زمین پر تڑپ رہی تھی۔ دھواں آہستہ آہستہ پھیل گیا اور اس کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ جیسے دھواں ختم ہوا، کملی زمین پر بے ہوش پڑی نظر آئی۔ عالم بابا نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور سر پر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگ گئی۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ مجھے کیا ہوا تھا؟ بیٹی بس آپ کو ایک تکلیف تھی جس کا علاج ہو گیا ہے۔ شاباش، یہ پانی پیو اور ہم گھر چلتے ہیں۔ شاباش جاوید پتر، میں نے تیرے جیسا بہادر جوان نہیں دیکھا۔ عالم بابا نے جاوید کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ عالم بابا نے جاوید کو رانی کو اس کے گھر پہنچانے کا کہا اور خود ڈیرے پر چلے گئے۔ صبح ناشتے کے بعد عالم بابا نے چودھری کو مختصر ساری صورتحال بتائی۔ چودھری کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں کمہار اللہ رکھا ڈیرے میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ آتے ہی اس نے سب کو سلام کیا اور عالم بابا کے ہاتھ چومنے لگ گیا۔ عالم بابا مسکرانے لگ گئے۔ اللہ رکھا بولا، میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ کو دینے کے لیے میرے پاس دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ نے میری بیٹی کو اس بلا سے بچایا، میں ساری زندگی آپ کا مشکور رہوں گا۔ بھائی اللہ رکھا، اللہ کا شکر ادا کرو، سب اسی کی طرف سے ہوا ہے، انسان بھلا کیا کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر عالم بابا اٹھ کھڑے ہوئے اور چودھری کے کان میں کچھ کہا تو چودھری مسکرا کر کہنے لگے، نیکی میں تاخیر کیسی؟ یہ کہہ کر چودھری نے اللہ رکھا کے آگے جھولی پھیلا دی۔ اللہ رکھا بیٹی کا باپ تھا، فوراً سمجھ گیا اور چودھری کے گلے لگ گیا۔ رانی اور جاوید کی شادی طے ہو گئی تھی۔ اگلے روز عالم بابا واپس شہر کو لوٹ گئے تھے اور سب کچھ صحیح ہو گیا تھا۔ جاوید اور رانی بہت اچھی زندگی گزارنے لگ گئے تھے۔ جی گائز، یہ تھی زبردست سٹوری دلہن۔ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک زبردست سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔